بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قص نمبر 4، حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ یوسف کی طرح بنیامین کے معاملے میں بھی تم لوگوں نے حیلہ سازی کی ہے، تو خیر میں صبر کرتا ہوں، اور صبر بہت اچھی چیز ہے۔ پھر آپ نے منہ پھیر کر رونا شروع کر دیا اور کہا کہ ہائے افسوس، اور حضرت یوسف علیہ السلام کو یاد کر کے اتنا روئے کہ شدت غم سے نڈال ہو گئی، اور روتے روتے آنکھیں سفید ہو گئی۔ آپ کی زبان سے یوسف علیہ السلام کا نام سن کر حضرت یعقوب نے، ان کے بیٹوں پوتوں نے کہا کہ ابا جان، آپ ہمیشہ یوسف علیہ السلام کو یاد کرتے رہیں گے، یہاں تک کہ لب گور ہو جائے یا جان سے گزر جائے۔ اپنے بیٹوں پوتوں کی بات سن کر آپ نے فرمایا کہ میں اپنے غم اور پریشانی کی فریاد اللہ ذوالجلالہ سے ہی کرتا ہوں، اور میں جو کچھ جانتا ہوں وہ تم لوگوں کو معلوم نہیں۔ اے میرے بیٹوں، تم لوگ جاؤ اور یوسف اور اس کے بھائی بنیامین کو تلاش کرو، اور خدا کی رحمت سے مایوس مت ہو جاؤ، کیونکہ خدا کی رحمت سے مایوس ہونا کافروں کا کام ہے۔ چنانچہ برادران یوسف بھی مصر کو روانہ ہوئے، اور جا کر عزیز مصر سے کہا کہ اے عزیز مصر، ہمارے گھر والوں کو بہت بڑی مصیبت پہنچ گئی ہے، اور ہم چند کوٹے سیکے لے کر آئے ہیں، لہٰذا آپ بطور خیرات کے کچھ غلہ دے دیجیے۔ اپنے بھائیوں کی زبان سے گھر کی داستان اور خیرات کا لفظ سن کر حضرت یوسف علیہ السلام پر رگ طاری ہو گئی، اور آپ نے بھائیوں سے پوچھا کہ تم لوگوں کو یاد ہے کہ تم لوگوں نے یوسف اور اس کے بھائی بنیامین کے ساتھ کیا کیا سلوک کیا ہے؟ یہ سن کر بھائیوں نے حیران ہو کر پوچھا کہ سچ مچ آپ یوسف علیہ السلام ہی ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ ہاں، میں ہی یوسف ہوں، اور یہ بنیامین میرا بھائی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہم پر بڑا فضل و احسان فرمایا ہے۔ یہ سن کر بھائیوں نے نہایت شرمندگی اور لجاجت کے ساتھ کہنا شروع کیا کہ بلا شبہ ہم لوگ واقعی بڑے خطا کار ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہم لوگوں پر بہت بڑی فضیلت بخشی ہے۔ بھائیوں کی شرمندگی اور لجاجت سے متاثر ہو کر آپ کا دل بھر آیا، اور آپ نے فرمایا کہ آج میں تم لوگوں کو ملامت نہیں کروں گا، جاؤ، میں نے سب کچھ معاف کر دیا، اللہ تعالیٰ تمہیں معاف فرمائے۔ اب تم لوگ میرا یہ کرتا لے کر جاؤ، اور ابا جان کے چہرے پر اس کو ڈال دو، تو ان کی آنکھوں میں روشنی آ جائے گی۔ پھر تم لوگ سب گھر والوں کو ساتھ لے کر مصر چلے آؤ۔ بڑا بھائی یہودا کہنے لگا کہ یہ کرتا میں لے کر جاؤں گا، کیونکہ حضرت یوسف علیہ السلام کا کرتا بکری کے خون میں رنگ کر میں ہی ان کے پاس لے گیا تھا، تو جس طرح میں نے انہیں وہ کرتا دے کر غمگین کیا تھا، آج یہ کرتا لے جا کر ان کو خوش کر دوں گا۔ چنانچہ یہودا یہ کرتا لے کر گھر پہنچا اور اپنے والد کے چہرے پر ڈال دیا، تو ان کی آنکھوں میں بینائی آ گئی۔ پھر حضرت یعقوب علیہ السلام نے تہجد کے وقت کے بعد اپنے سب بیٹوں کے لیے دعا فرمائی، اور یہ دعا مقبول ہو گئی۔ چنانچہ آپ پر یہ وحی اتری کہ آپ کے صاحبزادوں کی خطائیں بخش دی گئی ہیں۔ پھر مصر کو روانگی کا سامان ہونے لگا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے والد اور سب اہل وعیال کو لانے کے لیے بھائیوں کے ساتھ 200 سواریاں بھیج دی تھی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے گھر والوں کو جمع کیا تو کل 72 یا 73 آدمی تھے، جن کو ساتھ لے کر آپ مصر روانہ ہو گئے، مگر اللہ تعالیٰ نے آپ کی نسل میں اتنی برکت عطا فرمائی کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے وقت میں بنی اسرائیل مصر سے نکلے تو 6 لاکھ سے زیادہ تھے،
حالانکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے مصر جانے سے صرف 400 سال بعد کا زمانہ ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے اہل و عیال کے ساتھ مصر کے قریب پہنچے تو حضرت یوسف علیہ السلام نے 4000 لشکر اور بہت سی مصری سواریوں کو ساتھ لے کر آپ کا استقبال کیا اور صدرہار ریشمی جھنڈے اور قیمتی پرچم لہراتے ہوئے قطاریں باندھے ہوئی مصری باشندے جلوس کے ساتھ روانہ ہوئے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے فرزند یہودا کے ہاتھ پر ٹیک لگائے تشریف لا رہے تھے۔ جب ان لشکروں اور سواروں پر آپ کی نظریں پڑیں تو آپ نے دریافت فرمایا کہ یہ فرعون مصر کا لشکر ہے۔ تو یہودا نے عرض کیا کہ جی نہیں، یہ آپ کے فرزند حضرت یوسف علیہ السلام ہیں جو اپنے لشکروں اور سواروں کے ساتھ آپ کے استقبال کے لیے آئے ہوئے ہیں۔ آپ کو متعجب دیکھ کر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ اے اللہ ذوالجلالہ کے نبی، ذرا سر اٹھا کر فضائیں آسمانی میں نظر فرمائے کہ آپ کے سرور و شادمانی میں شرکت کے لیے ملائکہ کا جمع غفیر حاضر ہے جو مدتوں آپ کے غم میں روتے رہے ہیں۔ ملائکہ کی تسبیح اور گھوڑوں کے ہٹہٹناہٹ اور طبل و بوق کی آوازوں نے عجیب سما پیدا کر دیا تھا۔ جب باپ بیٹے دونوں قریب ہو گئے اور حضرت یوسف علیہ السلام نے سلام کا ارادہ کیا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ آپ ذرا توقف کیجیے اور اپنے پدر بزرگوں کو ان کے رکت انگیز سلام کا موقع دیجیے۔ چنانچہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے ان لفظوں کے ساتھ سلام کہا کہ تمام غموں کو دور کرنے والے آپ پر سلام ہوں۔ پھر باپ بیٹوں نے نہایت گرمجوشی کے ساتھ مانگا کیا اور فرد مسرت میں دونوں خوب پھر ایک استقبالیہ خیمہ میں تشریف لے گئے جو خوب مزین اور آراستہ کیا گیا۔ وہاں تھوڑی دیر ٹھہر کر جب شاہی محل میں رونق افروز ہوئی تو حضرت یوسف علیہ السلام نے سہارے دے کر اپنے والد محترم کو تخت شاہی پر بٹھایا اور ان کے ارد گرد آپ کے 11 بھائی اور آپ کے والدہ سب بیٹھ گئے اور سب کے سب بیک وقت حضرت یوسف علیہ السلام کے آگے سجدے میں گر پڑے۔ اس وقت حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے والد بزرگوار کو مخاطب کر کے یہ کہا، اے میرے باپ، یہ میرے پہلے خواب کی تعبیر ہے۔ بے شک اسے میرے رب نے سچا کیا اور بے شک اس کو مجھ پر احسان کیا کہ مجھے قید سے نکالا، آپ سب کو گاؤں سے لے کر آیا، بعد اس کے کہ شیطان نے مجھ میں اور میرے بھائیوں میں ناچاکی کرا دی تھی۔ بے شک میرا رب جس بات کو چاہے آسان کر دے، بے شک وہی علم و حکمت والا ہے۔ یعنی میرے 11 بھائی ستارے ہیں اور میرا باپ سورج اور میری والدہ چاند ہے اور یہ سب مجھ کو سجدہ کر رہے ہیں۔ یہی آپ کا خواب تھا جو بچپن میں دیکھا تھا کہ 11 ستارے اور سورج و چاند مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ یہ تاریخی واقعہ محرم کے 10 تاریخ عاشوراء کے دن وقوع پذیر ہوا۔ دوستوں، آپ کو آج کا آخری قسط کیسی لگی؟ امید ہے کہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئے ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔